سلسلہ ہدایت قرآن سنت اور اہل بیت علیہم السلام میں خوش آمدید۔ آج ہم قرآن مجید کی سورۃ اللیل کا جائزہ لیں گے۔ یہ ایک مکی سورہ ہے جی، اور اس کی 21 آیات ہیں، اور یہ سورہ بنیادی طور پر انسانی کوششوں کے اختلاف اور ان کے جو بالکل مختلف انجام ہوتے ہیں اس پر روشنی ڈالتی ہے۔ یہ ہمیں آپ کہہ لیں کہ سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ بھئی کامیابی اور آسانی کا راستہ کون سا ہے اور مشکلات اور ناکامی کا کون سا۔ جی بالکل، اور خاص طور پر یہ سورہ جیسے دو راستوں کا ایک نقشہ سا کھینچتی ہے، ایک ہے جو آسانی کی طرف لے جاتا ہے اور دوسرا ظاہر ہے مشکل کی طرف۔ تو آج ہماری گفتگو کا جو محور ہے وہ سوال یہ ہوگا کہ سورۃ اللیل کے مطابق ان دو راستوں میں وہ فیصلہ کن عنصر وہ کیا چیز ہے؟ کیا یہ جیسے آپ کہیں گے عملی سخاوت اور مال خرچ کرنا ہے، یعنی آتا، یا پھر یہ بنیادی عقیدہ وہ تقوی اور اللہ کی جزا پر یقین ہے، یعنی صدق بالحسنی اتقا والی بات؟ بالکل، دیکھیں فراہم کردہ تفاسیر یعنی آیت اللہ مکارم شیرازی اور علامہ محسن نجفی کی آراء کی روشنی میں آج اس نقطۂ نظر کو پیش کروں گا کہ عملی اقدامات، خاص طور پر اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا، وہ مرکزی عمل ہے جسے سورہ آسانی کی آپ سمجھیں کہ کنجی قرار دے رہی ہے۔ جبکہ میں تفاسیر ہی کی بنیاد پر یہ موقف اختیار کروں گے کہ اگرچہ عمل تو اہم ہے، ظاہر ہے، لیکن اصل اور بنیادی فرق انسان کی نیت ہے، اس کا تقوی، اللہ سے بے نیازی یا نیاز مندی کا جو رویہ ہے، اور آخرت کی جزا پر اس کا یقین یا انکار۔ میرے خیال میں یہ باطنی کیفیت ہے جو عمل کی سمت اور اس کا انجام متعین کرتی ہے۔ تو آئیے سورۃ اللیل کی آیات سے اس گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، واللیل اذا یغشی والنہار اذا تجلی وما خلق الذکر والانثی ان سعیکم لشتی۔ اچھا، ترجمہ ہے قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے اور دن کی جب وہ روشن ہو جائے، اور اس ذات کی جس نے نر اور مادہ کو پیدا کیا کہ یقیناً تمہاری کوششیں مختلف ہیں۔ اب یہاں تفسیری نکات دیکھیں، اللہ تعالیٰ یہاں 3 عظیم نشانیوں کی قسم کھا رہا ہے: رات جو چھا جاتی ہے، دن جو روشن ہوتا ہے، اور نر و مادہ کی تخلیق۔ یہ کائنات کے بنیادی آپ کہیں تضادات بھی ہیں اور تنوعات بھی۔ رات اور دن یعنی تاریکی اور روشنی، نر اور مادہ اپنی اپنی خصوصیات میں بالکل مختلف۔ تو ان قسموں کا جواب کیا ہے؟ ان سعیکم لشتی، یعنی تمہاری کوششیں، تمہارے اعمال، تمہارے راستے یہ یقیناً مختلف ہیں، متفرق ہیں۔ یہ گویا ایک تمہید ہے ان 2 مختلف راستوں کی جن کا ذکر آگے آ رہا ہے، اور یہ اختلاف یہ صرف ظاہری نہیں بلکہ مقصد کے لحاظ سے، نیت کے لحاظ سے اور نتیجے کے اعتبار سے۔ یہ تمہید واقعی بہت اہم ہے۔ رات، دن، نر اور مادہ یہ سب اللہ کی تخلیق ہیں اور ایک نظام کا حصہ ہیں۔ تو اسی طرح انسانی کوششوں کا جو اختلاف ہے وہ بھی اللہ کے علم میں ہے، اور یوں لگتا ہے کہ جیسے اس کے تکوینی نظام کا ہی ایک حصہ ہے۔ اور یہی اختلاف پھر بنیاد بنتا ہے آگے جو 2 گروہ بیان ہو رہے ہیں ان کی۔ یہ جو شتہ کا لفظ ہے یعنی اختلاف، یہ صرف عمل ہے نہیں لگتا، مجھے لگتا ہے یہ پوری سوچ اور پوری سمت کا اختلاف ہے۔ بالکل۔ اچھا، تو اب دیکھتے ہیں کہ پہلا راستہ اور اس پر چلنے والوں کی صفات کیا ہیں۔ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى۔ جس نے راہ خدا میں مال دیا اور تقوی اختیار کیا اور اچھی بات یا بہترین جزا کی تصدیق کی، بس ہم اسے جلد ہی آسانی کے راستے کے اسباب فراہم کریں گے۔ دیکھیں، یہاں کامیابی کی 3 شرائط ہیں۔ اوعطا یعنی عطا کرنا، دینا، یہ بہت واضح اور ایک عملی قدم ہے۔ تفاسیر کہتی ہیں کہ یہ عام ہے، مطلب مال دینا، علم دینا، خدمت کرنا سب شامل ہے، لیکن بنیادی طور پر یہ سخاوت اور فیاضی ہے۔ وہ جو شان نزول کا واقعہ بھی ہے، جو ابو الدہدہ رضی اللہ عنہ یا کسی اور صحابی سے منسوب ہے، جس نے وہ کھجور کا درخت خرید کر دیا تھا، وہ بھی تو عملی طور پر مال دینے کا ہی واقعہ ہے۔ اچھا، دوسرا ہے اتقا یعنی تقوی اختیار کیا، اللہ سے ڈرا، برائی سے بچا۔ اور تیسرا صدق بالحسنی یعنی بہترین جزا، جنت اور اللہ کے وعدوں کی تصدیق کی۔
تو میرا موقف یہ ہے کہ اوتا یہاں کلیدی حیثیت رکھتا ہے۔ یہ وہ پہلا اور ٹھوس قدم ہے جو باقی دو صفات یعنی تقوی اور تصدیق ان کو عملی جامہ پہناتا ہے، اور اسی کے نتیجے میں اللہ تیسیر للیسرا یعنی آسانی کے راستے کی توفیق دیتا ہے۔ تو عمل پہلے ہے۔ میں آپ کی اس بات سے جزوی اتفاق تو کرتی ہوں کہ عمل اہم ہے، لیکن کیا واقعی عطا کو اتقا اور صدقہ بالحسنہ سے زیادہ کلیدی قرار دینا درست ہے؟ آیت کی ترتیب اگر دیکھیں، پہلے عطا کرنا، پھر تقوی اختیار کرنا، پھر تصدیق کرنا، لیکن کیا یہ ترتیب اہمیت کی ترتیب ہے یا صرف بیان کی؟ دیکھیں، تفاسیر میں اتقا کی وضاحت میں نیت کی پاکیزگی، حلال کمانا اور خرچ کرنا، احسان نہ جتلانا، یہ سب شامل ہے، اور صدقہ بالحسنہ کو مفسرین نے اللہ کے وعدوں اور جنت پر یقین یا کلمہ توحید پر ایمان قرار دیا ہے۔ تو مجھے تو لگتا ہے کہ یہ تقوی اور یہ تصدیق یہی وہ بنیاد ہیں جو انسان کو عطا پر آمادہ کرتی ہیں۔ اگر تقوی ہی نہ ہو اور آخرت کی جزا پر یقین نہ ہو تو انسان مال کیوں دے گا؟ تو اس لحاظ سے تو عطا نتیجہ ہوا، بنیاد نہیں، اور وہ جو تیسیر للیسرا ہے یعنی آسانی کی توفیق، وہ بھی اسی گہرے ایمان اور تقوی کی بدولت ملتی ہے، جس کا اظہار پھر عمل سے ہوتا ہے۔ تو اصل جڑ میرے نزدیک وہ اندرونی کیفیت ہے۔ جی، آپ کا نقطہ قابل غور ہے کہ اندرونی کیفیت عمل پر اثر انداز ہوتی ہے، لیکن قرآن کا انداز اکثر یہ ہوتا ہے کہ وہ ایمان کے ساتھ عمل صالح کا ذکر کرتا ہے۔ یہاں بھی عطا کو پہلے ذکر کرنا شاید اس کی عملی اہمیت کو ہی اجاگر کرتا ہے۔ یہ تصدیق اور تقوی کا ایک عملی ثبوت ہے۔ بغیر عمل کے صرف اندرونی کیفیت کا دعویٰ شاید کافی نہیں ہو سکتا۔ اور تیسیر للیسرا بھی تو ایک عملی نتیجہ ہے نا، نیکی کا آسان ہو جانا، مشکلات کا حل ہونا، یہ عمل کے جواب میں اللہ کی مدد ہے۔ لیکن ایک بات اور، کیا یہ ضروری ہے کہ عطا صرف مال دینا ہی ہو؟ تفاسیر نے تو اسے عام رکھا ہے، علم ہے، خدمت ہے، وقت ہے۔ اب اگر کوئی شخص مالی طور پر کمزور ہے لیکن متقی ہے اور اللہ کے وعدوں پر پختہ یقین رکھتا ہے اور اپنی استطاعت کے مطابق دوسرے طریقوں سے عطا کرتا ہے، تو کیا وہ تیسیر للیسرا کا مستحق نہیں ہوگا؟ اس سے بھی تو یہی لگتا ہے نا کہ بنیادی چیز وہ جذبہ ہے، وہ تقوی اور وہ تصدیق ہے، جو پھر کسی بھی قسم کی عطا کی شکل اختیار کر سکتی ہے۔ یقیناً عام ہے، آپ کی بات درست ہے، لیکن سورہ کا سیاق و سباق اگر دیکھیں، خاص طور پر شان نزول اور پھر آگے آنے والی آیات میں مال کا ذکر ہے، وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُ، اس سے مالی عطا کا پہلو زیادہ نمایاں معلوم ہوتا ہے۔ اچھا، اب دوسرے گروہ کو دیکھتے ہیں، شاید اس سے بات کچھ مزید واضح ہو۔ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَقَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى۔ اور جس نے بخل کیا اور اللہ سے بے نیازی برتی اور اچھی بات یا بہترین جزا کو جھٹلایا، پس ہم اسے جلد ہی مشکلات کا راستے کا سامان فراہم کریں گے، اور جب وہ ہلاکت میں گرے گا تو اس کا مال اس کے کام نہ آئے گا۔ یہاں بھی دیکھیں، 3 صفات ہیں جو پہلے گروہ کے بالکل الٹ ہیں۔ بخلا، بخل کیا، یعنی مال دینے سے روکا رہا، یہ عطا کا بالکل مقابل ہے۔ واستغنا، بے نیازی برتی، مطلب یہ سمجھا کہ مجھے اللہ کی، اس کی جزا کی یا اس کی اطاعت کی ضرورت نہیں، میرا مال ہی کافی ہے۔ یہ اتقا کے مقابل آ گیا۔ اور وَقَذَّبَ بِالْحُسْنَى، بہترین جزا کو جھٹلایا، یہ صدقہ بالحسنہ کا مقابل ہے۔ یہاں بھی اگر آپ غور کریں، بخلا یعنی عملی طور پر مال روکنا، اس کا ذکر پہلے ہے، تو اسی عمل یا عمل نہ کرنے اور اس کے پیچھے جو رویہ ہے، استغنا، کرزب، اسی کا نتیجہ ہے فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى، ہم اس کے لیے مشکل راستے کو آسان بنا دیں گے، یعنی اس کے لیے نیکی کرنا مشکل ہو جائے گا، گناہ کرنا آسان، زندگی میں مشکلات آئیں گی۔ تو یہ تیسیر العسرہ بھی اس کے عمل یعنی بخل اور رویے کا نتیجہ ہے۔ جی، یہاں میں پھر یہی کہوں گی کہ بخل اگرچہ پہلا ذکر ہے، لیکن اس کی جڑ تو استغنا یعنی بے نیازی اور کذب بالحسنہ یعنی جھٹلانا ہے۔ کوئی شخص بخل کرتا کیوں ہے؟
اسی لیے نا کہ وہ سمجھتا ہے کہ اسے اللہ کی ضرورت نہیں، استغنا، وہ مال کو ہی سب کچھ سمجھتا ہے اور وہ آخرت کی جزا پر یقین نہیں رکھتا، کذب بالحسنی۔ تو بخل تو صرف ایک علامت ہے اس اندرونی بیماری کی۔ استغنا کا رویہ یعنی خود کو اللہ سے بے نیاز سمجھنا، یہ تقویٰ کی عین ضد ہے، اور کذب بالحسنی تو ایمان کی بنیاد پر ہی ایک طرح کا حملہ ہے۔ لہٰذا وہ جو تیسیر للعسرہ ہے، یعنی مشکلات کی طرف دھکیل دیا جانا، یہ بنیادی طور پر اس بے نیازی اور تکذیب کا نتیجہ ہے جس کا عملی اظہار پھر بخل کی صورت میں ہوتا ہے۔ اور آیت 11 بھی وما یغنی عنہ مالہ اذا تردی اسی طرف اشارہ کر رہی ہیں کہ بھئی جس مال کی وجہ سے اس نے استغنا برتا تھا اور بخل کیا تھا وہ ہلاکت کے وقت کام نہیں آئے گا، کیونکہ اصل مسئلہ مال کا نہ ہونا نہیں تھا بلکہ غلط عقیدہ اور غلط رویہ تھا۔ آپ استغنا اور کذب کی اہمیت کو صحیح اجاگر کر رہی ہیں، لیکن کیا تیسیر للحسنی کو ہم صرف اندرونی کیفیت کا نتیجہ کہہ سکتے ہیں؟ کیا یہ اللہ کی طرف سے ایک طرح کی سزا نہیں جو ان کے اعمال کے جواب میں آتی ہے؟ تفاسیر کہتی ہیں کہ اللہ توفیق سلب کر لیتا ہے، تو یہ سلب توفیق ان کے بخل اور منہ موڑنے کے عمل کی وجہ سے ہوتا ہے نا؟ میں اسے سزا سے زیادہ نا انسان کے اپنی انتخاب کا ایک منطقی نتیجہ سمجھتی ہوں، جسے اللہ کے قانونی فطرت کے تحت بیان کیا گیا ہے۔ جب انسان خود ہی بے نیازی اور تکذیب کا رویہ اپناتا ہے تو وہ ایک طرح سے خود کو اللہ کی رحمت اور توفیق سے دور کر لیتا ہے۔ پھر خیر اس کے لیے مشکل اور سرآسان ہو جاتا ہے۔ یہ تو اس کی اختیار کردہ راستے کا لازمی نتیجہ ہے۔ اللہ کی طرف نسبت وہ اس لیے کہ تمام قوانین اسی کے بنائے ہوئے ہیں۔ یہ جبر نہیں ہے بلکہ انتخاب کا نتیجہ ہے، جیسا کہ اگلی آیات کہتی ہیں ان علینا للہدی وان لنا للآخرۃ والأولی۔ بالکل، راستہ دکھانا یقیناً ہماری ذمہ داری ہے، اور دنیا اور آخرت کے یقیناً ہم مالک ہیں۔ یہاں اللہ بالکل واضح کر رہا ہے کہ راستہ دکھانا الہدا اس کے ذمے ہے، یعنی حجت تمام کر دی گئی ہے، اب انتخاب انسان کا ہے۔ بالکل، ان علینا للہدی کا مطلب ارایت الطریق یعنی راستہ دکھا دینا ہے۔ اللہ نے انبیاء علیہ السلام، کتب اور عقل کے ذریعے راستہ واضح کر دیا ہے۔ یہ اس کی ذمہ داری تھی جو اس نے پوری کی۔ اب جو اس راستے کو قبول کرے گا اس کے لیے تیسیر للیسرا ہے، اور جو رد کرے گا اس کے لیے تیسیر للعسرا۔ یہ انسان کے عمل اور انتخاب پر منحصر ہے، اور چونکہ دنیا و آخرت کا مالک وہی ہے لہٰذا جزا و سزا کا اختیار بھی اسی کا ہے۔ جی، لیکن الہدا کا مفہوم صرف راستہ دکھانا ہی نہیں، بعض مفسرین نے اسے ایصال المطلوب یعنی منظر تک پہنچانے کے معنی میں بھی لیا ہے، خاص طور پر ان مومنوں کے حق میں جو ہدایت قبول کرتے ہیں۔ تو ہدایت کے بھی جیسے درجات ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ اللہ نے اپنی طرف سے ہدایت کا انتظام مکمل کر دیا ہے، اب انسان کا رد عمل فیصلہ کن ہے۔ 15 الذی کذب وتولی 16۔ بس میں نے تمہیں بھڑکتی آگ سے متنبع کر دیا، اس میں سب سے زیادہ شکی شخص ہی تپے گا جس نے تکذیب کی اور منہ موڑ لیا ہو۔ یہاں اشقیا یعنی بدبخت ترین شخص کا ذکر ہے جو جہنم میں جائے گا۔ اچھا، اس کی تعریف کیا ہے؟ الذی کذب وتولی، جس نے جھٹلایا اور منہ موڑا۔ یہاں پھر دیکھیں، کذبہ یعنی جھٹلایا، یہ عقیدے کی خرابی ہوئی، اور تولی یعنی منہ موڑا، یہ عمل کی خرابی یا ایمان سے روگردانی۔ تو میرا استدلال یہاں یہ ہے کہ تولی یعنی عملی طور پر منہ موڑنا، احکامات کو پسے پشت ڈالنا، یہ اشقیہ ہونے میں ایک کلیدی کردار ادا کرتا ہے۔ جا اور عملی ظہور ہے۔ اگر کوئی دل سے حق کو مانتا ہو یعنی تصدیق رکھتا ہو تو شاید کبھی عمل میں کوتاہی ہو جائے، لیکن وہ مکمل طور پر تولی نہیں کرے گا۔ اشقیہ وہ بدبخت ترین ہے جس نے بنیاد ہی سے انکار کیا، کذبہ، اور پھر نتیجتاً عمل سے بھی منہ موڑ لیا، تولی۔ اسی لیے جہنم کا جو دائمی عذاب ہے وہ بنیادی طور پر تکذیب اور کفر کی سزا ہے۔ مفسرین نے بھی لا یصلاھا الا الاشقیاء کی تفسیر میں یہ کہا ہے کہ اس سے مراد خلود فی النار یعنی ہمیشہ رہنا ہو سکتا ہے، اور وہ تو کفار سے مخصوص ہے۔ یہ بات درست ہے کہ خلود کا تعلق کفر سے ہے، لیکن آیت کا ظاہر تو کذب اور تولی دونوں کو اشقیاء کی تعریف میں شامل کر رہا ہے۔ اچھا، اب دیکھتے ہیں کہ آگ سے بچنے والا کون ہے۔ وَسَيُّجَنَّبُهَا الْأَتْقَى 17 الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى 18 وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى
19 إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى 20 ولسوف يرضى 21 اور نہایت پرہیزگار یا سب سے زیادہ متقی کو اس آگ سے بچا لیا جائے گا جو اپنا مال پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے دیتا ہے اور اس پر کسی کا احسان نہیں جس کا وہ بدلہ اتار رہا ہو، وہ تو صرف اپنے رب اعلیٰ کی رضا جوئی کے لیے ایسا کرتا ہے اور ان قریب وہ راضی ہو جائے گا۔ یہاں اتقا یعنی متقی ترین یا اشقی کے مقابلے میں جو متقی ہے اس کی صفات ہیں۔ پہلی صفت الذی یؤتی مالہ یتزکا، وہ جو اپنا مال دیتا ہے پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے، پھر وہی مال دینے کا عمل نمایاں ہے۔ اچھا، یہ عمل کیسا ہو؟ اس کی شرائط آگے ہیں۔ کسی کے احسان کا بدلہ نہ ہو، وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ، اور مقصد صرف اور صرف رب اعلیٰ کی رضا ہو، إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ، تو بنیاد پھر مال دینا ہے لیکن خالص نیت کے ساتھ، اور اسی عملی مظاہرے کا نتیجہ ہے وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، وہ ان قریب راضی ہو جائے گا۔ میں یہاں آپ کی توجہ یتزکا یعنی پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے اور خاص طور پر ابتغاء وجہ ربہ الاعلیٰ یعنی صرف رب اعلیٰ کی رضاجوئی پر مرکوز کرانا چاہوں گی۔ دیکھیں، مال دینا تو ایک ذریعہ ہے، اصل مقصد تو تزکیہ ہے، روحانی اور مالی پاکیزگی اور رضائے الہی کا حصول ہے۔ یہی نیت اور یہی مقصد عمل کو قیمتی بناتا ہے۔ اگر کوئی بہت سارا مال دے لیکن اس کا مقصد ریاکاری ہو یا کوئی دنیاوی فائدہ حاصل کرنا ہو یا کسی کے احسان کا بدلہ چکانا ہو تو وہ اتقی کے زمرے میں نہیں آئے گا۔ آیت 19 اور 20 تو بالکل واضح طور پر ان غلط نیتوں کی نفی کر رہی ہیں۔ لہٰذا اصل چیز وہ خالص نیت ہے، وہ تقویٰ ہے، وہ اللہ کی معرفت ہے۔ رب الاعلیٰ کی تعبیر پر بھی غور کریں تو جو انسان کو اس طرح مال خرچ کرنے پر آمادہ کرتی ہے۔ وہ جو تفاسیر میں اتقی کے مصداق پر بحث ہے نا، مثلا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا ابو الدہداء، وہ بھی تو دراصل اسی نقطے کو واضح کرتی ہے کہ کون ان صفات پر خاص طور پر اخلاص اور رضائے الہی کے معیار پر پورا اترتا ہے۔ اتقی کا مطلب ہی ہے سب سے زیادہ متقی، جو خود ایک اندرونی کیفیت پر دلالت کرتا ہے۔ اخلاص کی اہمیت سے تو انکار نہیں، لیکن کیا اخلاص بغیر عمل کے کافی ہے؟ سورہ تو واضح طور پہ کہہ رہی ہے یؤتی مالہ، اپنا مال دیتا ہے۔ یہ عمل اس اندرونی کیفیت کا لازمہ بھی ہے اور ثبوت بھی۔ اگر کوئی کہے کہ میں متقی ہوں اور مخلص ہوں لیکن عمل میں خاص طور پر مالی قربانی میں پیچھے رہے تو وہ اتقی کیسے کہلائے گا؟ عمل اور نیت دونوں لازم و ملزوم ہیں، لیکن سورہ کا زور مجھے عملی پہلو پر زیادہ محسوس ہوتا ہے۔ یرزا کا وعدہ بھی تو اسی عمل کے نتیجے میں ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ عمل ضروری نہیں، میں کہہ رہی ہوں کہ نیت اور عقیدہ اساس ہیں، عمل اسی اساس پر بنتا ہے۔ اتقی کی پوری تصویر اگر دیکھیں، وہ متقی ہے، مال دیتا ہے، پاکیزگی چاہتا ہے، بدلہ نہیں چاہتا، صرف اللہ کی رضا چاہتا ہے۔ ان سب میں تقویٰ، تزکیہ کی نیت اور رضائے الہی کا ارادہ یہ بنیادی محرکات ہیں۔ مال دینا اس کا ظاہری نتیجہ ہے، اور وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ کا جو عظیم وعدہ ہے وہ بھی اسی مجموعی کیفیت اور عمل کے حامل شخص کے لیے ہے جس میں نیت کو کلیدی حیثیت حاصل ہے۔ تو آج کی گفتگو سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ سورۃ اللیل انسانوں کی کوششوں کو دو بالکل واضح راستوں میں تقسیم کرتی ہے۔ ایک راستہ ہے عطا، اتقا اور صدق بالحسنہ کا، جس کا انجام تیسیر الیسرا اور بالآخر رضا ہے۔ میں سمجھتی ہوں کہ اس میں عملی اقدام، خاص طور پر مالی سخاوت، ایک نمایاں اور اب کہہ لیں کہ کلیدی کردار ادا کرتا ہے۔ اور میں سمجھتی ہوں کہ اگرچہ عملی اقدام جیسے مال دینا اہم ہے، لیکن سورہ کی آیات اور تفاسیر کی روح سے یہ زیادہ واضح ہوتا ہے کہ اصل اور فیصلہ کن عنصر انسان کا باطن ہے، اس کا تقویٰ، اللہ پر توکل اور اس سے بے نیازی کا جو متضاد رویہ ہے، اور آخرت کی جزا پر اس کا پختہ یقین یا انکار۔ صدق بالحسنہ بمقابلے قدب بالحسنہ، یہ اندرونی کیفیت ہی میرے خیال میں عمل کی قبولیت اور انجام کا تعین کرتی ہے۔ بلا شبہ دونوں پہلو عملی اور نیت، ظاہر اور باطن اہم ہیں۔ شاید ان میں سے کسی ایک کو دوسرے سے بالکل جدا نہیں کیا جا سکتا۔ سورۃ اللیل ہمیں دعوت دیتی ہے کہ ہم اپنی کوششوں کا جائزہ لیں، اپنی نیتوں کو ٹٹولیں اور اپنے اعمال کو قرآن کے اس معیار پر پرکھیں۔ جی بالکل، اور یہ حقیقت بھی واضح ہوتی ہے
کہ اللہ کے ہاں ہر کوشش کا ایک نتیجہ ہے۔ انتخاب ہمارا ہے کہ ہم آسانی کا راستہ چنتے ہیں یا مشکل کا۔ ان آیات پر غور و فکر ہمیں اپنے انتخاب کو درست سمت میں رکھنے میں مدد دیتا ہے، اور مختلف تفسیری زاویے سمجھنے سے ظاہر ہے ہماری بصیرت میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ ان موضوعات پر مزید غور و خوض کی گنجائش تو ہمیشہ باقی رہتی ہے۔